بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک نیک نوجوان، اس کی حسین بیوی اور مچھلی کا ہے کہ کس طرح اس نوجوان نے مچھلی کو کھانا چاہا بھوک کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے حلال رزق عطا کیا۔ یہ ویڈیو آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد دعویٰ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں زنا کاری ہوتی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک دل لڑکا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی۔ وہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہتا تھا۔ اب اسے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا۔ 2 روز گزر گئے، اس سے کچھ کھایا پیا نہیں اور نہ ہی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 دن تو برداشت کر لیا، تیسرے دن بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی چاہے چوری کروں، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردہ تو نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ کہا گیا کہ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کے چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد والا گھر اس نے دیکھا تو وہ خالی تھا، اس میں کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر میں کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر اب ایک کشش پیدا ہو گئی کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں گا۔ وہ اندر آیا اور برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی کا سالن تھا۔ وہ اسے کھانے ہی والا تھا۔ تبھی اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اپنے اس کام پر اسے شرم آ گئی اور توبہ استغفار کیا اور پھر مچھلی کو وہیں رکھ دیا اور وہاں سے مایوسی کے حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عالم دین شیخ صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں وہ بہت شوق سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی۔ بھوک کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے تو بیان سن کر ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ شیخ نے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنی اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا، کیونکہ سارے لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں۔
میں کسی کو کیا کھلاؤں گا؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس شہر میں بے کس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ نوجوان نے بہت سوچا اور اسے ہاں کر دی۔ شیخ نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا، یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک لڑکا ہے، لیکن اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، میری بہن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو، کیونکہ اب وہ تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر شیخ نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح ہو چکی تھی۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک دل بیوی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جاؤ۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جب حسین بیوی سے نظریں ہٹی اور گھر کی طرف نظر پڑی تو دیکھا، یہ تو وہی گھر ہے جس میں چوری کی نیت سے میں آیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا، ہاں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن میں سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھی اور بولی، عجیب بات ہے، گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے اس مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا لیکن کھایا نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا تھا رونے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ آج دیکھیے، میں آپ کا شوہر بن کر گھر میں کھڑا ہوں۔ تو بیوی نے کہا، یہ آپ کی ایمانداری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ حرام مچھلی کھانے سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکین کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حالت، ہماری پرستھتی کیسی بھی ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔